إنما يخشى الله من عباده العلماء۔ دوزخ کا غیظ و غضب، چیخنا چلانا اور دوزخیوں کو آواز دے کر بلانا اور دوزخیوں کو تنگ جگہوں میں ڈالا جانا۔ سورہ ملک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ إِذَا أُلْقُوا فِيهَا سَمِعُوا لَهَا شَهِيقًا وَهِيَ تَفُورُ تَكَادُ تَمَيَّزُ مِنَ الْغَيْظِ۔ اور جو لوگ اپنے رب کا انکار کرتے ہیں ان کے لیے دوزخ کا عذاب ہے اور وہ بری جگہ ہے۔ جب یہ لوگ اس میں ڈالے جائیں گے تو اس کی ایک بڑی زور کی آواز سنیں گے اور وہ اس طرح جوش مارتا ہوگا جیسے ابھی غصے کی وجہ سے پھٹ پڑے گا۔ حضرت حکیم الامت بیان القرآن میں لکھتے ہیں یا تو اللہ تعالیٰ اس میں ادراک، سمجھ اور غصہ پیدا کر دے گا، مغضوبین حق پر اس کو بھی غصہ آئے گا، اور یا مثال دے کر سمجھانا مقصود ہے کہ ایسا معلوم ہوگا جیسے دوزخ کو غصہ آ رہا ہے۔ سورہ فرقان میں اللہ عز و جل فرماتے ہیں اذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا۔ جب وہ دوزخ ان کو دور سے دیکھے گا تو وہ دیکھتے ہی اس طرح غضبناک ہو کر جوش مارے گا کہ وہ لوگ دور ہی سے اس کا جوش و خروش سنیں گے، اور جب وہ اس کی کسی تنگ جگہ میں ہاتھ پاؤں جکڑ کر ڈال دیے جائیں گے تو وہاں موت ہی موت پکاریں گے۔ ابھی جہنم دوزخیوں سے 100 سال کے فاصلے پر ہوگا کہ اس کی نظریں ان پر پڑیں گی اور ان کی نظریں اس پر پڑیں گی۔ وہ دیکھتے ہی پیچ و تاب کھائے گا اور جوش و خروش سے آوازیں نکالے گا جن کو وہ سن لیں گے، اور جب اس میں دھکیل دیے جائیں گے تو موت کو پکاریں گے، یعنی جیسے دنیا میں کسی مصیبت کے وقت کہتے تھے ہائے مر گئے۔ ابن ابی حاتم کی روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اذا رأتہم کو تلاوت فرما کر دوزخ کی 2 آنکھیں ثابت فرمائیں۔ اس کو حافظ ابن کثیر نے روایت کیا ہے۔ اگرچہ دوزخ بہت بڑی جگہ ہے لیکن عذاب کے لیے دوزخیوں کو تنگ جگہوں میں رکھا جائے گا۔ بعض روایات میں خود رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کی تفسیر منقول ہے کہ جس طرح دیوار میں کیل گاڑی جاتی ہے اس طرح دوزخیوں کو دوزخ میں ٹھونسا جائے گا۔ سورہ معارج میں آتا ہے کہ دوزخ اس شخص کو خود بلائے گا جس نے دنیا میں حق سے پیٹھ پھیری ہوگی اور طاعت سے بے رخی کی ہوگی اور مال جمع کیا ہوگا، پھر اٹھا رکھا ہوگا۔ ابن کثیر میں ہے کہ جس طرح جانور دانہ تلاش کر کے چگتا ہے اسی طرح دوزخ میدان حشر سے برے لوگوں کو ایک ایک کر کے دیکھ بھال کے چن لے گا۔ اس آیت میں مال جمع کرنے والوں کا ذکر ہے۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی تفسیر میں فرماتے تھے کہ جس نے جمع کرنے میں حلال و حرام کا خیال نہ رکھا اور فرمان خداوندی کے باوجود خرچ نہ کرتا تھا وہ شخص مراد ہے۔ حضرت عبداللہ بن حکیم اس آیت کے خوف کی وجہ سے کبھی تھیلی کا منہ ہی بند نہ کرتے تھے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ابن آدم تو خدا کی وعید سنتا ہے اور پھر مال سمیٹتا ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن انسان کو بکری کے بچے کی طرح یعنی ذلت کی حالت میں لا کر خدا کے سامنے کھڑا کر دیا جائے گا۔ اللہ جل شانہ اس سے فرمائیں گے کہ کیا میں نے تجھ کو مال نہیں دیا، مویشی اور غلام و خادم نہیں دیے، تجھ پر انعامات نہیں کیے، بتا تو نے اس کے شکر میں کیا کیا؟ اس پر وہ جواب دے گا اے میرے پروردگار میں نے جمع کیا اور خوب بڑھایا اور جتنا تھا اس سے کہیں زیادہ چھوڑا، لہٰذا مجھے اجازت دیجیے کہ اس سب کو لے آؤں۔ حاصل یہ کہ وہ بندہ ایسا ہوگا کہ اس نے کچھ خیر آگے نہ بھیجی ہوگی، لہٰذا اس کو دوزخ میں پہنچا دیا جائے گا۔ اس حدیث کو امام ترمذی نے روایت کیا ہے۔
نیز ارشاد فرمایا کہ دنیا اس کا گھر ہے جس کا کوئی گھر نہیں ہے، اور اس کا مال ہے جس کا کوئی مال نہیں، اور دنیا کے لیے وہ جمع کرتا ہے جس کے پاس کچھ بھی عقل نہ ہو۔ اس کو مشکات شریف میں روایت کیا۔ بہقی نے شعب الایمان میں مرفوع حدیث نقل کی ہے کہ جب مرنے والا مر جاتا ہے تو فرشتے کہتے ہیں کہ اس نے آخرت میں کیا بھیجا ہے، اور انسان کہتے ہیں کہ اس نے دنیا میں کیا چھوڑا ہے۔ وفوق كل ذي علم